بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاف دل انسان کی 5 نشانیاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ضرور سنیں۔ بخاری شریف کے باب الادب میں حضرت اسماء بنت یزید سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صاف دل انسان کے اندر یہ 2 نشانیاں پائی جاتی ہیں، جبکہ سیاہ دل انسان کے اندر یہ 3 نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ صاف دل انسان کی 5 نشانیاں کون کون سی ہیں۔ ماہرین نفسیات کے مطابق صاف دل انسان میں یہ 5 نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، ایسا شخص جو بہت جلد جذباتی ہو جاتا ہے، یعنی جب اس کے سامنے کوئی غلط بات کی جائے تو وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کے آگے کون بیٹھا ہے یا اس کے جذباتی پن کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ وہ کھل کر اپنی سچائی کا اظہار کرے گا اور اس مقصد کے لیے جذبات کا سہارا لے گا۔ نمبر 2، ایسا شخص جس کا غصہ تھوڑی دیر کے لیے ہوگا، یعنی جیسے وہ بہت جلد بازی جذباتی ہو جاتا ہے اور سامنے والے سے جھگڑ لیتا ہے، ویسے ہی بہت جلد ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے اور پھر سے بالکل ویسے ہو جاتا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ نمبر 3، ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ ایسا شخص نہایت حساس طبیعت کا مالک ہوتا ہے اور لوگوں کے تلخ رویے اسے بہت تکلیف دیتے ہیں، یعنی ایک صاف دل انسان جب کسی کا تلخ رویہ دیکھتا ہے تو اسے بہت تکلیف ہوتی ہے اور وہ اندر ہی اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 4، ایسا شخص جو ہر رشتے کو دماغ کی بجائے اپنے دل سے نبھائے، یعنی جس کے ساتھ تعلق نبھائے گا دل سے نبھائے گا، پورے کا پورا اسی کا ہو کر جائے گا اور ہر دم اس کی خیر اور بھلائی کے لیے بے قرار رہے گا۔ نمبر 5، ماہرین نفسیات کے مطابق ایک اچھے اور صاف دل انسان کی 5ویں نشانی یہ ہے کہ ایسا شخص کبھی کسی کے دل میں اپنے لیے وہ خلوص اور وہ محبت نہیں جگہ پائے گا جو وہ دوسرے کے لیے محسوس کرتا ہے، جبکہ اس کے برعکس چالاک، ہوشیار، مکار اور چاپلوس قسم کے لوگ سب کے دل میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں۔ آئیے اب اس کائنات کے سب سے بڑے امام پیشوا نبی آخری زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جانتے ہیں کہ اچھے اور صاف دل انسان کی خوبیاں ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کے باب ادب میں لکھا ہے کہ اسماء بنت یزید فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں تمہارے اچھے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمیں اس بارے میں ضرور آگاہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ کہ جب ان پر نظر پڑے خدا یاد آ جائے، یعنی جن لوگوں کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے وہ تم سے بہتر اور اچھے لوگ ہیں۔ یہ 2 قسم کے لوگ ہیں۔ پہلی قسم کے لوگ ہی اللہ تعالیٰ کے وہ نیک بندے ہیں جن کی عبادت، نیکی اور تقوی کی جھلک ان کے چہروں پر نور کی صورت میں دکھائی دیتی ہے اور انہیں دیکھ کر دل میں خیال آتا ہے کہ اس قدر بارونق اور پر نور چہرہ کسی اللہ والے کا ہی ہو سکتا ہے۔ عام طور پر انسان کے اندر کی کیفیات کا اندازہ اس کے چہرے سے ہی ہو جاتا ہے۔ چہرہ انسان کی باطنی حالت کا عکاس ہوتا ہے۔ غصہ ہو، راحت، خوشی ہو یا غم، ناراضگی ہو یا رضامندی، انسان کے چہرے سے واضح پتہ چل جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کے نیک اور برے اعمال کے اثرات بھی چہرے سے ظاہر ہوتے ہیں۔ بخاری شریف کی ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک خواب کا منظر بیان فرمایا کہ میں نے ایسے لوگوں کا ایک ہجوم دیکھا جن کے چہروں کی کیفیت یہ تھی کہ چہرے کا آدھا حصہ خوبصورت اور آدھا حصہ بدصورت تھا۔ میں نے فرشتوں سے سوال کیا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ فرشتوں نے جواب دیا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے نیک اور برے اعمال برابر ہیں، یعنی اعمال صالحہ بھی انہوں نے کیے ہیں اور اعمال سیاہ بھی پیچھے نہیں رہے۔ ان کے نیک اعمال ان کے چہروں پر نور کی صورت میں نظر آ رہے ہیں اور برے اعمال چہرے پر سیاہی اور کالک کے طور پر نمایاں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک اور مخلص بندوں کے چہروں پر تقوی اور نیک اعمال کا نور ہوتا ہے، اسی لیے ان کے بارونق اور نورانی چہرے دیکھ کر خدا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ دوسرے وہ لوگ جن کے اعمال، حرکات، ان کا اٹھنا بیٹھنا، لین دین، عبادات و معمولات اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر ایک مسلمان کی عملی زندگی کا نقشہ سامنے آ جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو دیکھ کر بھی خدا یاد آ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، تم میں سے کامل مومن وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے، اور مومن اپنے حسن اخلاق سے دن میں روزہ رکھنے والے اور رات کو عبادت کرنے والے کا درجہ پا لیتا ہے۔ ہمارا اخلاق ہمارے مالک و خالق کے ساتھ بھی اچھا ہونا چاہیے اور بندوں کے ساتھ بھی۔ خالق و مالک اچھے اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ
اسے وحدہ لا شریک جانے، اس کا کوئی ہمسر نہ مانے، وہ مال اس نے دیا ہے اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کریں، نماز کی پابندی کرے، یوم آخرت پر ایمان رکھے، قرآن پاک اور دیگر آسمانی کتابوں پر ایمان رکھے، اس کی حلال کردہ چیزوں کو حلال اور حرام کردہ چیزوں کو حرام جانے، تکلیف اور مصیبت میں صبر کریں اور اپنے خالق و مالک کی نعمتوں پر شکر ادا کریں۔ اسی طرح ہمارا اخلاق بندوں کے ساتھ بھی اچھا ہونا چاہیے۔ اچھے اخلاق کے لیے قرآن و سنت کا علم ہونا ضروری ہے، اس لیے قرآن و سنت کا علم حاصل کریں اور اس علم لوگوں تک اس کے فائدے کے لیے پہنچائے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے امام جعفر علیہ السلام سے سوال کیا، حسن خلق سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا، حسن خلق یہ ہے کہ تم اپنے کندھوں کو جھکا لو، اپنی گفتگو کو پاکیزہ بناؤ اور اپنے دینی بھائیوں سے خندہ پیشانی سے ملاقات کرو۔ امام نے یہ جو فرمایا کہ اپنے شانوں کو جھکا لو، یعنی کہ اپنے دینی بھائیوں سے نرمی اور تواضع سے پیش آؤ، سختی یا غیظ و غضب کے برتاؤ سے پرہیز کرو۔ مومن سے سختی اور غضب صرف کافر کے مقابلے میں ہونا چاہیے اور مسلمانوں کو آپس میں محبت اور الفت سے پیش آنا چاہیے۔ ناظرین، اگر آپ بھی اللہ کے نیک بندے بننا چاہتے ہیں تو ہر انسان سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، ماں باپ کی فرما برداری کریں، ان سے اونچی آواز میں بات نہ کریں، انہیں کبھی جھڑکیں نہیں، ان کے ساتھ نرمی سے بات کریں، ان کا اسی طرح خیال کریں جس طرح انہوں نے بچپن میں آپ کا خیال رکھا تھا۔ بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق میں یہ بھی ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی سے پیش آئیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لمبی عمر چاہتے ہو تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرو۔ اچھے اخلاق کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ ہم اسلام میں پہل کریں، سلام میں پہل کریں، سلام کو عام کریں، ہر جاننے والے اور انجان مسلمان کو سلام کریں، جبکہ یہ بات عام ہو چکی ہے کہ ہم صرف اسی کو سلام کرتے ہیں جس کو ہم جانتے ہیں۔ محترم ناظرین، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھے لوگوں کی خصوصیات بیان فرمائیں، وہیں پر فرمایا کہ میں تمہیں تمہارے برے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور بیان فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چغل خور یعنی لوگوں کی چگلی لگانے والا، یعنی لوگوں کی باتوں کو ادھر ادھر پہنچانے والے، ایک کی بات دوسرے کے آگے، دوسرے کی تیسرے کے آگے اور تیسرے کی بات چوتھے کے آگے بیان کرنے والے ہی برے ہیں۔ ناظرین، اس بری عادت کا ہمارے ہاں عام طور پر رواج پایا جاتا ہے اور ہم میں سے بہت سے لوگوں کی یہ عادت بن گئی ہے۔ ہم بلا وجہ لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ فلاں شخص تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا اور فلاں جگہ تمہارے بارے میں یہ باتیں ہو رہی تھیں۔ بلا ضرورت ایسی باتیں کرنا شرعاً گناہ کبیرہ شمار کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں اسے گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ ایسی باتیں اکثر فتنہ و فساد اور جھگڑے کا سبب بنتی ہیں۔ ہمارے اکثر ہونے والے باہمی تنازعات اور جھگڑوں کی اگر وجہ تلاش کی جائے تو اکثر ان تنازعات کے پیچھے کوئی نہ کوئی چغلی کار فرما ہوتی ہے۔ چغلی خور ایک بیمار انسان ہے جو کبھی بھی ایک دوسرے کی اچھی باتیں منتقل نہیں کرتا، بلکہ وہ ایک دوسرے کی تک ایسی باتیں پہنچاتا ہے جس سے کینہ، دشمنی، فتنہ اور رنجش پیدا ہو۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، فتنہ پر پردازی قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، تباہی اور بردباری ہر تانہ زن اور چغل خور کے لیے۔ ناظرین، یہ ایک ایسا برا عمل اور گھٹیا عمل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے برے لوگوں کی علامت قرار دیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں ہمیں آمین اور خالق کائنات کے 99 ناموں میں سے ایک نام لازمی لکھیں۔